دو چیزوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ کیا بات ہے، آیت میں ایک ہی تذکرہ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی سچوں کے ساتھ ہونا تقوی کی علامت ہوگی۔ اللہ کا تقوی سچوں کے ساتھ ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تقاضا نہیں کیا، یہ تقاضا کیا کہ تقوی اختیار کرو، یہ تقاضا نہیں کیا کہ سچے ہو جاؤ۔ تقاضا یہ کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقاضا یہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک بڑی نفسیاتی بات ہے۔ امام امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، تو اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے، یہ آزما کے دیکھ لیجئے۔ صلوات علی محمد علیہ مثال دے کر اور آپ کو اس بات سے قریب کر دیتا ہوں۔ جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا بات ہے، جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا لوہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہے اور آگ میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لوہا آگ سے قریب ہو گیا۔ بس یہی تقاضا صاحبان ایمان سے کیا گیا ہے کہ اگر سچوں کے قریب ہو جاؤ گے تو جس طرح لوہا آگ میں ایک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ صفت، یہ اس خاص طور سے یہ والی صفت یعنی سچائی کی صفت، صادق ہونے کی صفت کتنی اہم ہے۔ رسول اللہ مکے میں اعلان رسالت نہیں کیا ہے، اعلان رسالت سے قبل کی بات ہے۔ تب لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ صادق، یعنی اگر جملہ بدل کے کہوں تو یوں کہا جائے کہ رسول اللہ نے 40 سال تک لوگوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ 40 سال تک اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے، اپنی سچائی کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ جب سب کے سب رسول اللہ کی سچائی کا کلمہ پڑھنے لگے، پھر یہ تقاضا کیا کہ اللہ کا بھی کلمہ پڑھو، پھر یہ تقاضا کیا کہ اللہ کا بھی کلمہ پڑھ لو۔ اور آپ کے ذہن عالیہ میں ہے جب پہاڑ کے پیچھے بلایا، کہا کہ اگر پہاڑ کے پیچھے یہ کہوں کہ لشکر تمہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تمہارے اوپر، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یعنی صداقت کی یہ اہمیت ہے کہ جب اعلان رسالت ہو گیا تو ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، کاہن بھی کہا، ہر ایک بات کہی مگر جھوٹا نہیں کہا۔ ہر ایک الزام لگایا لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکے۔ یعنی صداقت کا یہ کمال ہے۔ یا یوں کہوں کہ چاہے کوئی صدیق ہو یا صادق ہو، مزہ تب نہیں ہے کہ جب چاہنے والے کہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب دشمن بھی یہ
نبی صادق کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو ان سے پہلے آ چکے ہیں ان سب کی تصدیق کریں. جب صداقت کا کلمہ پڑھ چکے ہوں ان کا تو پھر اب جس کو ماننے کو کہیں گے اسے ماننا ہوگا. جس کو جو پہلے گزر چکے ہیں جو انبیاء ما سبق ہیں ان سب کے بارے میں جو باتیں احوال سنائیں گے ان سب کا اعتراف کرنا ہوگا اور ان کے بعد آنے والوں کا بھی اعتراف کرنا ہوگا. تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پہلے آنے والے 1,23,999 پیغمبروں میں سے اکثر کے نام بھی نہیں معلوم ہے, لیکن چونکہ نبی صادق نے کہا ہے اس لیے سب لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں. لیکن جب بعد میں آنے والوں کی بات کرتے ہیں تو ان پہ ہذیان کا الزام لگا دیتے ہو. سلسلہ امامت نبوت میں ایک صادق کو بھیجا ہے اس طرح سلسلہ امامت میں بھی صادق کو بھیجا ہے اور سلسلہ امامت میں صادق کو درمیان میں بھیجا ہے تاکہ وہ پہلے آنے والے اماموں کی بھی تصدیق کرے بعد میں آنے والے اماموں کی بھی تصدیق کرے. سلام پڑھیں محمد والا. پہلے آنے والوں کی بھی تصدیق کرے بعد میں آنے والوں کی بھی تصدیق. اور ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کے نام خاص ہر اعتبار سے, لیکن اس امام کا نام اور بھی خاص ہے اس لیے کہ ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے, دوبارہ نہیں آیا ہے. آپ کے نام جعفر رکھا گیا. معصوم سے پوچھا گیا جعفر کا کیا مطلب ہے, معصوم سے پوچھا گیا جعفر کا کیا مطلب ہے, فرمایا کہ جنت میں ایک نہر کا نام جعفر ہے اور کچھ لوگ ہیں جنت میں کوثر سے پئیں گے, کچھ سلسبیل سے پئیں گے, کچھ ارم سے پئیں گے. خوش نصیب ہے وہ کہ جو جعفر سے پئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ جیسے نہر پانی کو بہا دیتا ہے اس طرح سے آپ نے علم کو بہا دیا. جس طرح سے نہر پانی کو بہا دیتا ہے اس طرح سے آپ نے علم کو بہا دیا. اور کسی اعتبار سے کسی شعبے کا علم چھوڑ دیا ہو, فقہ کا علم, تاریخ کا علم, حدیث کا علم, عقائد کا علم, کلام کا علم, یہ تو دینی علم ہو گئے, یہ تو دینی علم ہو گئے. پھر دنیاوی علم یعنی امام صادق علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ جو جس طرح کا بھی علم چاہیے ہو وہ اس دروازے سے لے کر جاؤ. ایک جگہ ہے بہت سارے علم سکھائے جاتے ہیں, اسے ہمارے آپ کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, یونیورسٹی. ہمارے آپ کے اصطلاح میں یونیورسٹی کہتے ہیں جہاں پر ایک مکتب میں ایک جگہ پر ایک مقام پر بہت سارے علم سکھائے جاتے ہوں. دنیا کی یونیورسٹی کا اصول یہ ہے کہ مختلف علم پڑھانے کے لیے مختلف ماہرین کو لایا جاتا ہے. یہ وہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں علم بہت سارے ہیں, پڑھانے والا ایک ہی ہے. ہر طرح کا علم ہے, پڑھانے والا ایک ہی ہے, دروازہ ایک ہی ہے, چاہے دینی علم چاہیے ہو یا دنیاوی علم چاہیے ہو. اب ظاہر ہے ہر امام کو لقب اپنے زمانے کے اعتبار سے دیا جاتا ہے, حالات کے اعتبار سے دیا جاتا ہے, وگرنہ ہر امام صادق ہے, ہر امام صادق ہے. لیکن چونکہ یہ وہ دور ہے,
یہ وہ دور ہے کہ جہاں امامت فیشن میں آ گئی ہے. کوئی فقہ کا امام ہے, کوئی تاریخ کا امام ہے, کوئی تفسیر کا امام ہے, کوئی کس چیز کا امام ہے, ہر چیز کا امام پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے سب امام جھوٹے ہیں, ہمارا بھیجا ہوا امام صادق ہے. ہمارا بھیجا ہوا امام صادق ہے. صلوات پڑھیں محمد. ہمارا بھیجا ہوا امام صادق. اور ہر اعتبار سے جو آئے گا, جس طرح سے آئے گا, جیسے آئے گا, اپنے اپنے اعتبار سے اسے جواب دیں گے. مشہور دہریہ ہے زمانے کا, عبداللہ دیسانی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے, مجھے آپ سے وجود خدا کے اوپر مناظرہ کرنا ہے. تو امام نے کہا کہ مناظرہ کریں گے. صاحب منبر سلونی کے بیٹے کہنے لگے مناظرہ کریں گے, لیکن پہلے کچھ آداب ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں. یعنی امام یہ بتا رہے ہیں, یہ سکھا رہے ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر کام میں کچھ آداب ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں, ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. کہا کہ میں کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, تم ابھی آئے ہو تو پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ, پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ, پھر میں اپنا تعارف کرواؤں گا, اس کے بعد پھر بات شروع ہوگی. وہ چلا گیا. لوگ سارے حیران ہو گئے کہ آیا تھا اتنے زور و شوہر سے کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے, اور بغیر کوئی بات کیے ہوئے چلا گیا. امام نے کہا کہ اس نے اپنی ہار کا اعتراف بھی کر لیا, مناظرہ بھی ہو گیا, ہار کا اعتراف بھی کر لیا. کہ مولا ہم کچھ سمجھے نہیں, مولا ہم کچھ سمجھے نہیں. کہا میں نے اس سے یہ کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ, تو ظاہر ہے اسے اپنا نام بتانا پڑتا, اپنا نام بتانا پڑتا. جب وہ یہ کہتا کہ میرا نام عبداللہ ہے, کیا بات ہے, تو یہ پوچھنا پڑتا کہ کس کے بندے ہو. صلوات پڑھیں محمد والوں. جب یہ تعارف کرواتا, اپنا کہتا میں عبداللہ ہوں, تو خود ہی اس کے سوال کا جواب, اس کے مناظرے کا جواب ہو جاتا کہ تم عبداللہ ہو, کس کے بندے ہو. عزیزان محترم, اسی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ پیغمبر اسلام بھی آئے تو عبداللہ کے بیٹے بن کر آئے, تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ کس کام کے لیے آئے ہیں, اور یہ بھی صاف ہو جائے کہ کون سے مذہب والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والوں. امام علیہ السلام کے ٹائم احادیث, فقہ, علم, ہر ایک طرح کا آپ لوگ مجالس سنتے رہتے. بتائیے کبھی آپ نے کوئی مجلس سنی ہے جس میں امام کا نام نہ آیا؟ کوئی مجلس, کوئی بات, کسی بھی موضوع پہ ہو, فقہ کے موضوع پہ ہو تو امام سے حدیث ہے, تفسیر کے موضوع پہ ہو تو امام سے حدیث ہے, عقائد کے موضوع پہ ہو تو امام سے حدیث ہے. ہر موقع کوئی بھی موضوع ہو دین اسلام کا, اس میں حدیث ہوگی تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور صرف ہمارے مذہب میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں جو کوئی بھی علم لینے آیا, یا یوں کہیے
جس نے کچھ وقت امام کے ساتھ گزار لیا اس نے بھی اپنی دکان کھول لی. جس نے امام کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس نے امامت کی دکان کھول لی. تو جس نے امام سے فیض حاصل کر کے امامت کی دکان کھول لی وہ امام کیسا ہوگا؟ جس کے فیض سے آدمی فرقہ بنا لے, جس کے فیض سے آدمی فرقہ بنا لے وہ خود امام کیسا ہوگا؟ اس کا علم کیسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں فیض پہنچ رہا ہے امام علیہ السلام کے علم کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لیکن یہ عمل آسان ہوتا پھر کیا بات؟ کچھ مشکلات بھی ہوں گی اس میں, کچھ مصیبتیں بھی گزرنی پڑیں گی اس میں سے, کچھ بات کو سمجھنے کے لیے دشواری ہوگی. آج یہ حدیث دیکھ کر آیا ہوں آپ کو دیکھ کر سلمان کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے. اس حدیث کو بولا جاتا ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آخری بات امام فرماتے ہیں, آخر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. معروف حدیث, اللہ رحم کرے اس کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. یہ حدیث ہے معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھا. اللہ رحم کرے اس کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اور آپ کے امر کو زندہ کریں, کہاں ہم اور کہاں آپ کا امر, اسے ہم کیسے زندہ کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلام کو, ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ, ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس لیے کہ اگر ہمارے لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے تو وہ ہمارا اتباع کرتے, ہماری پیروی کرتے, ہمیں فالو کرتے. اگر ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے, یعنی یہ تمہارا کام ہے کہ ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ, یہ ہمارے کلام کا کام ہے کہ وہ ہمارے تک لے کر آئے, وہ ہم تک لے کر آئے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے کلام کو, ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو. تو اب صحابی نے پوچھا, یہاں سے حاصل ہے, اب صحابی نے پوچھا مولا لیکن آپ کے جد کی ایک حدیث ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, کہا حدیث کیا ہے؟ کہا حدیث یہ ہے کہ جس کسی نے بھی علم حاصل کیا نادانوں سے جھگڑنے کے لیے, یا علماء کے سامنے جا کر فخر کرنے کے لیے, یا اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, تو وہ جہنمی ہے. اگر کسی نے اس لیے علم حاصل کیا کہ نادانوں سے جھگڑے, یا علماء کے سامنے فخر دکھائے, یا علماء کے سامنے فخر دکھائے, یا تیسری بات بولے نا, سرکار پڑھے محمد اتنا تو یاد رکھا کرے, یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, تو یہ تینوں جہنم میں جائیں گے. تو امام, اب یہاں سے امام نے فرمایا, امام رضا علیہ السلام, میرے جد نے سچ فرمایا, امام صادق ہے, سچ فرمایا, میرے جد نے سچ فرمایا, لیکن
یہاں نادان سے اور عالم سے اور اپنی طرف متوجہ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہاں نادان سے مطلب ہمارا دشمن ہے، یعنی یہاں نادان سے مطلب ہمارا دشمن ہے، وہ کہ جو ہم سے دشمنی کرتا ہے اس سے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عالم سے مطلب، علماء سے مطلب ہم ائمہ علیہ السلام ہیں، یعنی جو کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے امام سے بحث کرنے کے لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو جو کوئی بھی اس منصب امامت میں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب عزیزان محترم پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب ایک امام کی حدیث سمجھنے کے لیے دوسرے امام کی حدیث چاہیے، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں نے کوئی حدیث پڑھ لی صحیح مطلب سمجھ آؤں یا نہیں؟ ایک امام کی حدیث سمجھنے کے لیے دوسری امام کی حدیث کا سہارا چاہیے، سہارا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آدمی ایک حدیث پڑھ کر کے کہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھ لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے نہیں۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام کے زمانے میں کہ جائے کہ امام کے غیبت کا زمانہ ہو، صلوات پڑھیں محمد بس میں نے استعمال کر دی، صرف مختصر سے 3 باتیں، شاید کچھ آنسو آ جائیں ہم لوگوں کو، جو ہے وہ اس فرش پہ بیٹھنے کا، مجھے پڑھنے کا، آپ کو سننے کا ثواب ملے۔ امام علیہ السلام ہر اعتبار سے، یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے، ہر اعتبار سے تربیت کرنا۔ اس دہریے کو بھی تربیت کی کا ایک درس دے گئے، وہ ہم اور آپ کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں ولادت ہوئی تو امام کے پاس آیا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا میرے گھر میں ولادت ہوئی اور بچی کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی۔ تو امام نے کہا کہ بہت مبارک، کیا نام رکھا ہے؟ کہا فاطمہ نام، کہا فاطمہ نام رکھا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ پھر اسے کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی زور سے بھی اس سے بات نہ کرنا۔ کہ میری جدہ زہرا کو بڑا دکھ پہنچایا، بڑا دکھ پہنچایا گیا، اور اس وجہ سے جس کا بھی نام فاطمہ ہو میری جدہ کے نسبت سے اس کا احترام، چاہے اپنی بیٹی، چاہے اپنی بیٹی۔ جان محترم، امام علیہ السلام کو کے متعلق یہ وارد ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ مطلب ذہن دیے اور آپ نے مشکل ادوار دیکھے، 5 بنی امیہ کے خلیفہوں کا دور تھا، 2 بنی عباس کے زمانے میں دور دیکھا، اور مصیبت کا دور دیکھا، مشکلات کا دور دیکھا، ہاں آسانی کا دور دیکھا، مگر مصیبت کا، مشکلات کا دور دیکھا۔ یہ دور بھی دیکھا کہ بنی عباس، بنو امیہ کے اوپر ظلم، بے شک وہ ظالم تھے، لیکن اس طرح کا ظلم امام علیہ السلام کے اوپر جو جب بنی عباس حکومت میں آ گئے، بنی امیہ کو ختم کر چکے، تباہ و برباد کر چکے، تو توجہ اب امام کی طرف، امام کو زہر دے دیا، اور بعض روایتوں میں نے 2 ہفتے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، دوبارہ تکرار،
بعض روایتیں یہ منصور دوانقی نے امام کے گھر کو آگ تو امام صحن کے یہاں کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور خادم جو گھر کے تھے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ خادم امام کی طرف آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ گھر کے باہر آ گئے اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کے پردے سلامت ہیں اور مجھے روز عاشوراء یاد آ رہا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، سوائے غم میں آنے بیٹھتے کہ مجھے روز عاشوراء یاد آ رہا ہے، شام غریبہ یاد آ رہی ہے کہ جب سارے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی، ایک ایک کر کے خیمے جلنے لگے، بس آخر میں وہ خیمہ رہ گیا تھا جس میں میرے جد سید سجاد تھے۔ عزیزوں بس ایک واقعہ اور کے ساتھ ایک بات، روز عاشوراء امام علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کچھ اصحاب تشریف لائے، مولا نے کہا کہ مجلس کا اہتمام، آج عاشورے کا روز ہے، حکومت نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، گھر میں میرے مجلس کا اہتمام ہوگا۔ ایک صحابی سے کہا کہ تمہارا باپ شعر کہتا تھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا مولا میں بھی شعر کہتا ہوں۔ کہا میرے جد حسین کے اوپر کچھ شعر کہو۔ امام نے اہتمام کیا، گھر کے اندر اہتمام کیا، پردہ لگا دیا اور کہا، خادمہ سے کہا کہ گھر کی عورتوں کو لے آؤ۔ گھر کی عورتیں آ گئیں اور شاعر کھڑا ہوا اور اس نے شعر پڑھنے شروع کیے۔ امام نیچے تشریف فرماتے کا کھڑے کیوں؟ ممبر کا اہتمام کیا ہے میں نے، ممبر پر بیٹھا۔ کہا مولا آپ فرش پر ہو اور میں ممبر پر؟ کہا میرا حکم ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھو، میرا حکم ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھو۔ وہ ممبر پر بیٹھ گیا، اس نے شعر سنانا شروع کیے۔ امام کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر موجود تھی اور ان کے گریہ و زاری کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ شاعر، روایت میں ہے کہ وہ شاعر، وہ پڑھنے والا امام کی والدہ کا رشتہ دار تھا، تو اس نے ایک شعر کا اضافہ کیا اور کہنے لگا امام کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہ اگر آپ زیادہ گریہ کریں گی تو آپ کے بیٹے موجود ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے بیٹے موجود ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے۔ مگر ہائے روز عاشوراء جب زینب گریہ کرتی تھی، تو کوئی راحت تسلی دینے کے لیے نہ تھا، بلکہ کبھی شبر تازیانہ مارتا تھا، کبھی ابن زیاد تازیانہ مارتا تھا، کبھی کوڑا مارتا تھا، کبھی کوئی اذیت پہنچانے والا کام کرتا تھا، حتیٰ کہ مجھے عاشوراء گزر گیا۔ امام علیہ السلام مدینہ میں روایت ہے کہ بہت شاندار جنازہ اٹھا، بہت شاندار جنازہ اٹھا، لیکن یقین ہے مجھے کہ امام کا تابوت میں جنازہ تڑپ گیا ہوگا اپنے جد حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یہ یاد کر کے کہ میرا تو بہت شاندار جنازہ اٹھا ہے، گھر والے سب موجود ہیں، سب کے پردے محفوظ ہیں، مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن ہائے میرے جد حسین، ہائے میرے جد حسین جن کو شہادت کے بعد بھی کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پہ آپ کا لاچا پڑا رہا، 3 دن تک لاچا پڑا رہا، اور
سارے دفن ہو چکے تھے. اس کے بعد آخر میں بس مجلس تمام کر دی میں نے. سید سجاد تشریف لائے, بنی اسد سے کے سہارے سے ان کے ساتھ مل کر کے ایک ایک شہید کو اس مقام پر دفن کیا جہاں جہاں امام نے حکم دیا. اس کے بعد آخر میں بنی اسد کے تمام لوگوں سے کہنے لگا سب پیچھے ہٹ جاؤ, سب پیچھے ہٹ جاؤ. اور کہا میں اپنے بابا کا جنازہ اٹھاؤں گا, اس لیے کہ اس میں اتنے زخم ہیں کہ کوئی اٹھائے اور میرے بابا کو اذیت ہو, میں برداشت نہیں کر سکتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم